نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام مارچ سن 2025 اور خصوصی پروگرام رمضان المبارک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم امیر تنظیم اسلامی سے رمضان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بہرحال آپ کے جو سوالات ہمیں آئے ہوئے ہیں ان پر تو ہم نے بات کرنی ہی ہے اور ان کے جوابات لے رہے ہیں۔ امیر تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ امیر تنظیم سے لے کر رفیق تنظیم تک، وہ مہینہ اکثریت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے ساتھ انوالو رکھتا ہے، الحمدللہ۔ اور اس میں جو تنظیم اسلامی کے تحت جو پروگرام ہوتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے، اور رمضان سے پہلے بھی جو کلپس عام ہوئے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے، تو اس میں آپ کا بھی ایک کلپ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں اللہ کے فضل سے بدلی ہیں۔ تو اور آپ ماشاءاللہ میں خاص گزشتہ 20 سال سے دورہ قرآن کرا رہے ہیں، یا اور ہم تھوڑا آگے چلیں؟ تھوڑا زیادہ۔ تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا ایک ذاتی ایکسپیرینس اپنا، جو اسے کہنا کہ دل کی آواز ذرا مختصراً شیئر کریں دورہ قرآن کے، کیونکہ بہرحال یہ ایک نئی چیز ہے، اگرچہ اب اس کی تاریخ 40 سال پرانی ہو گئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ جو ہے، یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بدعت حسنہ ہے لیکن یہ میں آپ چاہ رہا ہوں کہ امیر تنظیم کی حیثیت سے ہٹ کے بالکل ایک نیوٹرل جزاک اللہ خیر آصف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تنظیم اسلامی میں میری شمولیت ہے 1998 کی۔ جی، البتہ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 1991 سے تھوڑا تھوڑا سننا شروع کیا تھا۔ تو 1991-92 میں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ رمضان کی راتیں بسر ہونی چاہیے قرآن کریم کے ساتھ، اور یہ بانی تنظیم نہیں فرما رہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کا حاصل، پھر رسول اللہ علیہ السلام کا اپنا طرز عمل، پھر صحابہ کرام کا طرز عمل اور امت کے اسلاف کا طرز عمل۔ تو پہلی بات، رمضان کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہونی چاہیے۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اجر ملتا ہے الحمدللہ، لیکن قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، تو ہمیں سمجھ بھی تو آتا نہیں کہ قرآن حکیم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو کالج لائف تھی 1991-92 میں بات سمجھ میں تو آ گئی، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس زمانے میں جہاں کراچی میں ہماری رہائش رہی، وہاں ایسا کوئی انتظام قریب میں تو نہیں تھا۔ اب چونکہ آپ نے کہا ذاتی ایکسپیرینسز شیئر کر لیں، تو پھر یہ کیا کہ فتح محمد جلندی صاحب کا ترجمہ قرآن کا گھر میں ہوتا تھا، تو مسجد میں تراویح سے ادا کرنے کے بعد گھر آ کر پھر میں ترجمہ قرآن کھولیا کرتا تھا۔ عربی بھی نہیں آتی تھی، ابھی تھوڑی بہت آتی ہے بہرحال، لیکن عربی بھی نہیں آتی، تو ترجمہ پڑھنا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا، لیکن کیا کہے گا کہ اللہ اس بندے کو رات کو میں نے سونے سے روکا۔ تو اتنا ڈاکٹر صاحب سے بھی سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ بھائی جب تک تمہیں نیند نہیں آتی تب تک تو قرآن کے ساتھ وقت گزارو، یا کم از کم جتنا وقت ہم لیٹ سے کوئی 11 بجے سوتا ہے، کوئی 12 بجے سوتا ہے، تو کم سے کم اپنے اس سونے کے ٹائم تک تو قرآن پاک کے ساتھ وقت گزارے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ترجمہ قرآن پڑھتے جب نیند آنا شروع ہوتی تو پھر میں سو جایا کرتا تھا۔ یہ ہو رہی ہے بات 93 کی، جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے انسپریشن لے کے سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ 1998 کا سال آیا، ابھی میں تنظیم میں شامل نہیں ہوا، پہلا دورہ قرآن کا اٹینڈ کیا، وہی عرض کرنے لگا ہوں نا۔ تو جو بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن معروف ہے 1998 کا، تو ہمارے ایک بڑے کزن جو بڑے محسن ہیں میرے، وہ مجھے لے جایا کرتے تھے اس دورہ قرآن میں جو بانی تنظیم کا ہوتا تھا قرآن اکیڈمی کراچی میں، DHA کراچی میں۔ 20 دن وہاں شرکت رہی، لیکن کچھ جاگ کر کچھ سو کر، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تجربہ تھا، پھر اپنے محلے میں اعتکاف کی سعادت مل گئی۔ اب اعتکاف میں تو پورا وقت ہے آپ کے پاس، تو پھر وہی سلسلہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ، ایک خلاصہ قرآن بھی، خلاصہ مضامین قرآن، جام شروع کراچی سندھ کے بہت بڑے بزرگ تھے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، اچھا، تو ان کا بڑا قیمتی خلاصہ مضامین قرآن ہے، 4 صفحات پر ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ، وہ پڑھ کے تو پھر رات ہم گزارتے تھے۔ پھر 1998 میں بعد میں تنظیم میں شمولیت ہو گئی، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور خود سے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو وہ سن 2000 میں پہلی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن پیش کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ بھی اتفاق سے قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں۔ یہ تو اپنا ذرا ذاتی سفر کا معاملہ ہوا۔
جو آپ نے کیونکہ حوالہ دیا نا کہ رمضان المبارک سے قبل کچھ شارٹ کلپس چلے اور میں نے یہ کہا کہ لوگوں کی زندگی ہم نے بدلتے ہوئے دیکھی، اس میں بھی بڑے تجربات ہیں. ایک چھوٹا سا تجربہ تو اپنے گھر کے تعلق سے ہے. ظاہری بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی بات فائدہ مند ہوگی کہ ہمارے اکثر مقامات پر جہاں ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہوتی ہیں، خلاصہ مضامین قرآن حکیم کی محافل ہوتی ہیں، وہاں ہمارے اکثر خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور خواتین کے آنے کا مطلب بچے بھی آتے ہیں الحمدللہ. تو ایک جگہ جہاں میری ذمہ داری تھی، یہ میرا گمان ہے کہ کوئی 2010 12 13 کے آس پاس کی بات ہوگی. تو جیسے جب مکمل ہوتا ہے اجتماع، یعنی دورہ قرآن مکمل ہوا، تراویح مکمل ہو گئی، وطر مکمل ہو گئے، اب سب لوگ اپنی فیملیز کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو ایک شب میں نے دیکھا جو غالباً 25ویں 26ویں شب تھی. 8 سال 10 سال ہماری بھی بیٹی ہیں، اور بہت ساری ایسی بیٹیاں کہ جو اور حضرات کی بچیاں تھیں، سب کے سب عبایا میں، اسکارف میں چلے آ رہے ہیں، اور بعد میں سب کے ہاتھ میں ایک شاپر بھی تھا. اچھا. تو پتہ یہ چلا کہ ان بچیوں کی عید کی تیاری بھی اسی رمضان میں ہو گئی. آپس میں ایک دوسرے کو گفٹس بھی دے دیے گئے، کسی کو اسکارف ملا ہے، کسی کو دوپٹہ ملا ہے، کسی کو عبایا ملا ہے. یہ میں بچیوں کی بات کر رہا ہوں کہ 50 بچیاں اگر آپ کے سامنے نکل کر آ رہی ہیں، اور 50 کی 50 بچیاں جو ہے وہ عبایا میں آپ کو نظر آئیں اور آپ کو اسکارف میں نظر آئیں، تو یہ اس قرآن کی محافل کی برکت ہے. اب اس سے آگے چلیں. ایک جگہ بیان کا موقع ملا تو وہ صاحب تنظیم میں بھی شامل ہو گئے اور ان کی اہلیہ بھی. البتہ پہلے ان کی مصروفیات ذرا اور نوعیت کی تھیں، ماڈلنگ کا معاملہ، اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا معاملہ. تو یہ صاحب جو تھے کسی طور پر خود بھی دورہ ترجمہ قرآن میں آ کر اپنی اہلیہ کو بھی لے آئے. تو کہتے ہیں کہ 23ویں شب کی بات تھی، اب وہ اپنی فیملی کے انتظار میں تھے. تو کہتے ہیں کہ اہلیہ ان کی اہلیہ ہی تھیں، مگر کہتے ہیں خاتون سامنے سے آئیں اور پوری عبایا میں، نقاب میں، اور مجھے کہتی ہیں چلیں گھر. تو کبھی آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہاری بیوی ہوں. تو کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو خاتون نے کہا کہ سورہ نور بھی سن لی میں نے 18ویں پارے میں، سورہ احزاب کا بھی میں نے ترجمہ اور تشریح سن لی 22ویں 23ویں پارے میں. تو اب مجھے بولا چلو یہاں تک تو صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا. تو بولا یہ کہاں سے ہے؟ بولا میں رو رہی تھی، میرے آنسو نکل گیا کہ زندگی کہاں گزری. تو کہ خاتون سے جو بزرگ تھیں وہ مجھے دیکھ کر ان کو سمجھ میں آ گئی. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، طارق روڈ کا علاقہ بڑا مشہور ہے، پوش ایریا اور شاپنگ سینٹرز وغیرہ، اور وہیں کے قریب میں ایک جگہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا تھا. تو ان بزرگ خاتون نے کہا بیٹا کیا ایسا مسئلہ ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ میری زندگی تو ایسے گزر گئی، لیکن میں نے آج سورہ نور اور سورہ احزاب سن لی تو یہ سمجھ میں آ گئی. تو وہ خاتون جو تھیں اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کے لیے بہت سارے عبایا اور دوپٹے اور اسکارف وغیرہ لے کر آئی تھیں. اچھا. انہوں نے موقع غنیمت جان کے ان کے حوالے کیا، وہیں سے پہنا کے باہر بھیجا. اسی طریقے اور وہ زندگی بدل گئی الحمدللہ. تو اب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو یہ باتیں 5-6 گھنٹے بیان ہو سکتی ہیں. خواتین میں، حضرات میں، نوجوانوں میں ایسے ایسے کیسز. ایک صاحب نے آ کے کسی ہمارے ساتھی سے کہا کہ بھائی قرآن مجھے سمجھنا ہے لیکن میں تراویح نہیں پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی چوائس ہے، آپ نے پڑھنی پڑھے، نہیں پڑھنا نہیں پڑھی، اوپن فار آل ہے. تو انہوں نے پہلے تو قرآن پاک کا ترجمہ سننا شروع کیا، اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کی، اس کے بعد انہوں نے تراویح ادا کرنا شروع کی، اور بھی زندگی بدل گئی ان کی الحمدللہ. ایک صاحب کو ہمارے استاد نوید احمد صاحب نے بتایا، وہ جہاں دورہ ترجمہ قرآن کرا رہے تھے وہاں پہ ایک صاحب ایک دن کوئی آیا، کوئی دھاڑے مار کے رو رہے. پتہ چلا کہ وہ کسی حکومتی ادارے میں تھے، اور حکومتی اداروں میں بعض لوگوں کے معاملات آپ کو پتہ ہیں جو بھی ہوتے ہیں، رشوت کو اس طرح کے، کا زندگی برباد ہو گئی حرام خوری کرنے کے اندر. تو ان کو کہا بھائی شکر ہے احساس تو ہو گیا نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ایسی کئی مثالیں ینگسٹرز میں، خواتین میں، بزرگوں میں، نوجوانوں کے اندر، پروفیشنلز کے اندر، بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے اندر. اس کو میں نے اپنے وہ ایک شارٹ کلپ میں کہا کہ ایسی زندگیاں ہم نے بدلتے ہوئے دیکھی جن کو دیکھ کر رشک ہمیں آتا ہے کہ جو ایک مہینے کی چند راتوں میں قرآن پاک سن کر ان کی زندگیاں بدل جاتی. اس کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ بدلنے پر قادر ہے، اور یہ مہینہ ہے بدلنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اور اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کرنے کا. معذرت ذرا جواب طویل ہو گیا، لیکن ایسے کئی اور واقعات جو ہم یعنی میں اور ہمارے بہت سارے مدرسین کے سامنے کی باتیں ہیں، یا ہمارے ذمہ داران کے سامنے کی باتیں جو اس کی گواہی دے سکتے ہیں. اچھا ایک اور، دورہ قرآن کرانا آسان کام نہیں ہے، ایک مشقت طلب کام ہے، اور میں اس میں گواہ ہوں کہ بہت سے اور اہل علم اور اہل دین حضرات نے بھی کوشش کی اس حوالے سے، اور بڑے بڑے علماء نے بھی کہ رمضان میں ہم کریں گے، لیکن کچھ ایسی خبر ملی کہ وہ تکمیل تک نہیں پہنچ پایا معاملہ. تو دورہ قرآن کرانا جو ہے وہ اپنے تئیں کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ دیکھیے اس میں بجائے اس کی کہ پہلی بات میں اپنی عرض کروں، بعض علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے، میں خود ذاتی طور پر واقف ہوں
کہ بہرحال اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو کام ڈاکٹر اسرار صاحب سے لیا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا خاصہ ہے، اور اسی خاص پہلوؤں میں جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ڈاکٹر اسرار صاحب پر ہوئی وہ دور ترجمہ قرآن بھی ہے۔ اور پھر علماء نے کہا کہ یہ ان کا فیض ہے بہرحال، اور یہ اچھے بھلے علماء کے الفاظ ہیں، اور علماء سے میری مراد ہے حضرات سے بھی، اور وہ مدارس جہاں خواتین پڑھتی یا پڑھاتی ہیں وہاں کی معلمات کے بھی الفاظ ہیں، ہمارے پاس گواہی موجود ہے کہ کیسے یہ ہو جاتا ہے کہ 25 سال کا نوجوان، 27 سال کا نوجوان، اور وہ روزانہ 2.5-3 گھنٹے بیان بھی کرے۔ میں ذرا اس طرف بھی آؤں گا جو آپ نے کہا نا آسان کام نہیں ہے، واقعتاً بڑا مشقت والا کام ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین سنیں، اور ہمارے بہت سارے رفقائے تنظیم بھی سنیں، اور ہمارے ناظرین کو بھی اندازہ ہو کہ جو ان کے سامنے مدرس بیٹھ کر بیان کرے گا نا اس پر پریشرز کتنے ہوتے ہیں۔ میں بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، ذرا ہمدردی بھی ہے نا مدرسین سے ہمیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ علماء نے خود کہا کہ بہرحال یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خاص اللہ کا فضل بھی، اور یہ ان کا فیض ہے کہ ان کے شاگرد اب یہ کام آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے معروف رہا اور اب بھی ہے، میں نے خود بھی 2-3 مقامات پر اٹینڈ کیا کہ دن میں ہمارے بعض علماء دورہ تفسیر کرواتے ہیں، مگر وہ خاص مدارس کے طلباء کے لیے ہوتا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے خاصا علمی بھی ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے تھوڑا مشقت یا دقیق بھی ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن رات میں ہونا، تراویح کے ساتھ ہونا، یہ خاصہ ہوا تنظیم اسلامی کا۔ الحمدللہ ہم یہ کہیں کہ جہاں سے خیر ملے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے۔ اب یہ ضرور ہوا کہ چند بڑے شہروں میں رات میں علماء نے تراویح کے ساتھ کے 10 منٹ کا بیان، 15 منٹ کا بیان، آدھے گھنٹے کا بیان شروع کر دیا، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہو پاتا جو ماشاءاللہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے لوگ کر رہے ہیں۔ اب آئیے جو مشقت کا پہلو ہے، کیونکہ وہ میں عرض کروں کہ کتنے پریشرز ہیں مدرس کے اوپر۔ اس نے تجوید کا خیال رکھنا ہے، حرام غلطی تو نہ ہونا کم سے کم، اسے ترجمہ ٹھیک کرنا ہے، اور بعض مقامات ترجمے کے اعتبار سے مشکل بھی ہیں، حساس بھی ہیں، اس کا خیال رکھنا، الفاظ کے چناؤ کا معاملہ، پھر تشریح بھی کرنی ہے۔ لیکن یہ دور تفسیر قرآن، ہم تو تفسیر کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مختصر تشریح، لیکن تشریح قرآن کا بھی دور نہیں ہے بلکہ دور ترجمہ قرآن، تو تھوڑی سی تشریح کرنی، زیادہ نہیں۔ مطالعہ وہ بہت کر کے آئے لیکن ٹائم اس کے پاس کم ہے۔ پھر تشریح اس نے کتنی کرنی، کتنی نہیں کرنی۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں فقہی مباحث آئیں گے، وہاں پر نہیں جانا، محتاط گفتگو کرنی ہے۔ بہت سارے مشکل مقامات تفسیر کے اعتبار سے محتاط گفتگو کرنی ہے۔ پھر بہرحال دین کا جامع تصور ہے، دین کا انقلابی تصور ہے، دینی فرائض کا جامع تصور ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، یہ سارا کچھ بھی اس نے ذکر کرنا ہے۔ پھر اس نے حافظ صاحب کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائی میں اتنا بیان کروں کہ 4 رکعت میں وہ پڑھا سکے یا 8 رکعت میں وہ پڑھا سکے۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو 12، اگر 20 رکعت کا اہتمام ہے تو 12 رکعت کے بعد جو ہے چائے کا وقفہ بھی دینا ہے، اس کا بھی خیال۔ پھر اس نے کلوزنگ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگ صبح تک تو نہیں بیٹھیں گے بھائی، ان میں سے بہت سو کو جانا بھی ہوگا، کچھ رات کو آرام کر سکیں گے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس نے 29 راتوں میں تکمیل بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت سارے پریشرز ہیں جو مدرسین پر، تو میں ناظرین سے تو کہہ رہا ہوں لیکن خاص طور پر رفقائے تنظیم سے، ذمہ داران سے، کہ مدرسین کے ساتھ ہمدردی رکھا کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کے اخلاص کی بڑی برکت ہے اور ان کا فیض ہے۔ مطلب جب میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا تو میری عمر بھی تقریباً 26 سال تھی، اور یہ تو آج میں بہت سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس وقت میں نے رجوع القرآن کورس بھی نہیں کیا تھا، ورنہ ہمارے بہت سارے مقامات پر جو مدرسین ہیں وہ قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام جو رجوع القرآن کورسز ان سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ البتہ ہمارے استاد تھے انجینئر نوید احمد صاحب، یہ بھی دیکھیں نا ہمارے بڑوں کی محنت ہے نا۔ انجینئر نوید احمد صاحب جو ہے وہ رات میں خود دورہ کہیں اور کرتے تھے، سن 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں سے شہر سے دورہ کر کے قرآن اکیڈمی DH جو سمندر کے بات ہے کراچی میں، وہاں تشریف لاتے تھے، رات کو 2 گھنٹے مجھے بیٹھ کے پڑھاتے تھے وہ، اور اگلے دن میں بیان کرتا تھا۔ تو یہ وہ تسلسل ہے ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا اور محنتوں کا۔ بہرحال یہ بات بیان میں آ گئی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، وہ اخلاص پیچھے اور وہ للہیت کا پہلو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس میں جو ایک آخری معاملہ جو میں چاہوں گا سوالات سے پہلے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر کہ تنظیم اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کر رہی ہے قرآن سے جوڑنے کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی معمول جو تھا وہ پوری رات قرآن کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی سطح پر یا ہم کہیں اوور آل جو سچویشن نظر آتی ہے کہ رمضان کے مہینے کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹیلی ویژن پر نئے شوز ایڈ ہو جاتے ہیں، کچھ ٹرانسمیشنز نئی ایڈ ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہیں کچھ کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جو اس سال تو کر دیا گیا ہے، اور اس دوران جو ہے اب آپ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے وہ کھیلوں میں، تو کہیں یہ
کوئی پلانڈ ایفرٹ تو نہیں ہے کہ بھائی قرآن سے ذرا ان کو دور رکھو, ان کو قرآن کا فیض حاصل نہ ہو, کہیں ان کو شعور نہ مل جائے کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایفرٹ تو نظر نہیں آتی, کیونکہ اب یہ دیکھیں رمضان میں جو یہ سارا دھما چوکڑی مچے گی کرکٹ کے حوالے سے بھی, اور ٹریفک جیمز, روڈیں بند, لوگ اسٹیڈیم میں لوگ جا رہے ہیں, روزہ ہے, روزے کے تقاضے کیا ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس میں روشنی ڈالیں. دیکھیے قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دور نبوی کو ہم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو یس قرآن حکیم سے روکنے کی شعوری کوششیں کی گئیں. مثلا سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں. میں نے خطاب جمعہ میں بھی اس پر کلام کیا الحمدللہ گزشتہ دنوں, کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو غافل کر دینے والی چیزوں کو خریدتا یا اختیار کرتا ہے تاکہ بغیر علم لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ کوششیں دور نبوی میں بھی, نضر بن حارث مشرکین کا ایک سردار, اس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ تجارتی سفر کرتا تھا, ایران عراق کی طرف بھی گیا, وہاں سے قصے کہانی لے کر آیا, شام کی طرف گیا, وہاں سے کنیز کو لے کر آیا, قصے کہانیاں کا بیان کیا جانا, رقص سرور کی محفلیں سجانا, گانے باجے کی محفلیں سجانا. وہ کہتا یہ کرو تاکہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہ سن سکیں. قرآن کریم کی تاثیر تو تھی, جس کسی نے قبول کیا وہ جان دینے کو تیار تھا, کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. یہ امپیکٹ ان کو نظر آ رہا تھا, تو کہا کہ کسی طرح ان کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے. یہ تو دور نبوی کی بات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم امت کی تاریخ کو دیکھیں تو قرآن سے روکنے کی کوششیں غیروں نے بہت کی ہیں, اور کبھی اپنے بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کس مسلمان ذمہ دار کو نہیں پتہ کہ رمضان کا مہینہ اس کی کیا عظمت ہے مسلمانوں کے ہاں, اور کیا قدر و قیمت ہے, اور اس کے کیا اعمال ہیں جن پر اللہ کا دین ہمیں توجہ دلاتا ہے. لیکن تسلسل کے ساتھ مستقل ایک تو کرکٹ میچز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا انعقاد رمضان میں کیا جانا. آگے سے آپ دیکھیے اب ہم مارچ کے مہینے میں نا, رمضان کا مہینہ, ہم نے یورپ سے ٹیموں کو بلا رکھا ہے. ان کے لیے زیادہ اچھا سیزن تو یا موسم تو دسمبر ہو سکتا ہے, جنوری ہو سکتا ہے, کیوں آخر رمضان. اور یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا, یہ مستقل ہو رہا ہے. اور آگے دیکھیے یہ چیمپئنز ٹرافی تو شاید 19 فروری سے شروع ہو گئی, لیکن اس کی تکمیل ہونی ہے 9 مارچ کو. گویا اس کا پیک کب آ رہا ہے؟ رمضان کے آغاز میں. تو آپ پہلے کر لیتے بھائی, آپ فیب کے سٹارٹ میں کرتے, فیب کلوز کر دیتے. لیکن میں اس کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. مثلا کرکٹ کے نام پر اب جوا, کرکٹ کے نام پر سٹا, کرکٹ کے نام پر بے حیائی فحاشی اوریانی, کرکٹ کے نام پر شہروں کو بلاک کرنا. میں کراچی زیادہ ٹائم گزارتا ہوں, لاہور میں بھی ہوتا ہوگا, لوگوں کو بلاک کرنا, ستیہ ناش کر دینا. اور میں اس فورم پہ سے یہ کہنا چاہوں گا, کسی کو ہیومن رائٹس یاد نہیں آتے؟ آدھا شہر بلاک ہوتا ہے, ہم بھگتتے ہیں, آپ بھی بھگتتے ہوں. ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں, ایمبولینسز اس کے اندر ہوتی ہیں, لوگ مرے ہیں ایمبولینسز کے اندر. کوئی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کھڑے نہیں ہوتے, ان کو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی. اور اس سے بڑھ کر پھر رمضان المبارک کا مہینہ, اور کیا ٹائمنگز ہے میچز کی؟ دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 9-10 بجے گا. 50 اوورز کا میچ ہے غالباً, بتایا گیا مجھے. تو رات 9-10 بجے گا, ظہر کے فوراً بعد عصر, مغرب, عشاء. جی ماشاءاللہ سب لوگ باوضو بیٹھیں گے, فوراً نماز پڑھ لیں گے 10 اوور کے بعد, اور سب لوگ ماشاءاللہ اپنے گھر سے افطار لے کر آئیں گے, یا تو ہماری گورنمنٹ ان کو افطار کروائے گی, اور وہاں باجماعت نمازوں کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے گا. How is it possible? کر کیا رہے ہیں آخر ہم؟ تو شعور یا لاشعوری طور پر یہ روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے سال کے اور مہینوں میں اگر یہ ہوتا نا تو تب بھی میں کنڈیم کرتا دوسرے اعتبارات سے. اس وقت ہم کنڈیم کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں ماہ رمضان کے تقدس کو سامنے رکھنے کے اعتبار سے. کیا کھلواڑ مچا رکھا ہے. اچھا یہ تو ہوا جو چیمپئنز ٹرافی کے نام پر. اب کراچی جیسے شہر میں کیا ہو رہا ہے, میرا اپنا تجربہ ہے. رات کو ہم 2-2:30 بجے آتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کی محفلوں سے فارغ ہو کر اپنی فیملیز کے ساتھ. جناب ہر طرف وہ ایک تو چائے والا سسٹم بنا ہوا ہے, بڑے بڑے فوڈ اسٹریٹس کے اوپر لڑکے لڑکیاں ہلا گلا چل رہا, رات کے اندر پکنک بنائی جا رہی. اور 1,000 گز کے بینگلوز کی جو چھت ہوتی ہے اس پہ بڑے بڑے نیٹ لگا کے رات میں کرکٹ چل رہی. ٹیپ ٹینس بڑا مشہور ہے, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی ہوگا, اسلام آباد میں بھی ہوگا. راتوں میں میچز چل رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندو, ایک تو رمضان کا تقدس, اس کو پامال کرنا. کہاں یہ راتیں اس امت کی قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تھیں اور ہونی چاہیے, اور کہاں اس کھلواڑ کے اندر یہ وقت کا ضیاع, عبادات کا ضیاع اور مال کا ضیاع. اور پھر ان ساری حرکتوں کے ساتھ وہ تقوی جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم میں پیدا ہو, وہ للہ جو ہم میں پیدا ہو, وہ تعلق مع اللہ جو ہم میں پیدا ہو, جو قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو, کیسے ہو سکے گا؟ میں نے جمعے بڑے دل سے کہا, اللہ کرے کہ کوئی نوجوان سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کر کہہ دے, سے نو ٹو کرکٹ ان دا منتھ آف رمضان, سے نو
to cricket in the month of Ramadan and say yes to Quran. یا قرآن کو آنے دو اللہ کے بندو, نہیں دیکھو کہ کوئی زندگی تمہاری آپ دیکھیے جو ایک آیت ہے نا, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا والغوا فیہ فیہ لعلکم تغلبون. کہا کفر کرنے والوں نے, سورہ حامی سجدہ میں آیت 26 ہے, کہ اس کفر کرنے والوں نے کہا کہ مت سنو اس قرآن کو, اول تو سنو مت, سن رہا ہے کوئی سننے میں شور پیدا کرو, لعلکم تغلبون تاکہ تم غلبہ پاؤ. کیا مطلب؟ ان کو بھی پتا تھا قرآن بدل دیتا ہے. دیکھیں مشرکوں کو, کافروں کو اتنا کریڈٹ دے دیں, وہ اللہ کو بھی مانتے تھے نا, اللہ کو مانتے, گڑبڑ کرتے شریک کرنے کی, اتنا مانتے تھے قرآن آل ٹوگیدر بدل دیتا ہے زندگیوں کو. تو کہہ رہے اول تو سنو مت, اور جو سن رہے ان کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آؤ. اگر انہوں نے قرآن سن لیا اور قرآن ان کے دلوں میں اتر گیا اور یہ قرآن کو لے کر کھڑے ہو گئے تو ہم مغلوب ہو جائیں گے. تو جزاک اللہ خیر, یہ آیت بھی آپ نے پیش کر دی سورہ حامیہ میں سجدہ کی, تو ہم اس کو 100% اس کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں. ہاں عام حالات میں, عام دنوں میں جو ینگسٹرز کرکٹ کھیلتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ بہتر ہے. کس معنی میں وہ فضولیات میں وقت برباد نہیں کر رہے, گھر والوں کے سامنے, محلے والوں کے سامنے, سوشل میڈیا پر ٹائم ایگزیکٹ, اور فزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے گی. ہاں اس میں جوا سٹا نہ ہو, اس میں نمازوں کا ضیاع نہ ہو. تو علماء نے لکھا ایسے کھیل جس سے کوئی جسمانی ہمیں ورزش مل جاتی ہو, ذہنی ورزش بھی مل جاتی ہو, بشرطے کہ وہ ہمارے فرائض کو ادا کریں, دینی فرائض تصور ہے سامنے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. مگر اس وقت تو یہ سارا تماشا, اور اگر رمضان کے علاوہ تو اس کو ہم اور بھی کنڈیم کر لیں گے. رمضان میں چیزیں اللہ حفاظت کرے. پھر آپ نے فرمایا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے, بہرحال میرا بھی تھوڑا بہت تجربہ میڈیا پر جانے کا رہا, بڑا بچا کے ہم پروگرام کرتے کرتے اب تقریباً وہاں سے ہم نے بیک آؤٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ. لیکن آپ غور کریں, وہ چینلز جو پورا سال جن کے پاس آدھا گھنٹہ قرآن کا کوئی پروگرام دکھانے کا ٹائم نہ ہو, رمضان میں 12 گھنٹے وہ رمضان ٹرانسلیشن کیوں دکھا رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ پیچھے سرمایہ دار کا دماغ ہے, اس نے پیسہ بنانا ہے, اس نے جو ہے کسی طریقے سے پیسہ کمانا ہے اس طریقے پر. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ جو اوقات تھے, یعنی کیا ماحول ہوتا تھا, افطار سے 10-15 منٹ پہلے گھر والے بیٹھ جایا کرتے تھے, بچے کچھ تلاوت کرتے تھے, کوئی نعت پڑھتا تھا, کوئی اذکار پڑھتے تھے, گھر والے دعا کر لیتے تھے. آج کیا ہوتا ہے, 1 گھنٹے پہلے سے ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے اور اسی رو کے اندر بہہ جاتے ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے, رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اللہ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. وہ لو لگانے کا وقت ہے, اس وقت جناب ٹیلی ویژن پہ کھلواڑ چل رہا ہے. پھر آگے سے کیا ہے جی, افطار ہو گئی جی, روزہ مکمل ہو گیا, اب انٹرٹینمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا. وہی رمضان ٹرانسلیشن میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو بے حیائی اور بے پردگی اور کھلواڑ کا معاملہ, یہ رمضان کے تقدس کو پامال کرنے والی بات بھی ہے, اور مجھے معاف کیا کیجیے, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آگے ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں جی اب یہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا, روزہ پورا ہو گیا, تو کیا رمضان ختم ہو گیا؟ اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہی انٹرٹینمنٹ بیچ میں آ رہی, اور وہ اس میں کھلواڑ کا معاملہ, نمازوں کا ضیاع, تراویح کا ضیاع, اور اللہ حفاظت فرمائے. مطلب یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے اور فورمز پر, سیٹلائٹ چینلز پر بیٹھ کر بھی بات کی ہے. نہیں سمجھتے ان کا اپنا چوائس ہے, ہمیں تو سمجھ میں آتی ہے نا, تو ہم تو خدا اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ جی. اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. وہ بھی ہیں جی ہاں, وہ بھی ہیں. محمد زید صاحب ہیں کراچی سے, آپ ہی کے شہر سے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں موبائل استعمال کرتا ہوں تو میں اس موبائل ہی میں لگا رہتا ہوں. جان بوجھ کر اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ یعنی کہ اب یہ انہوں نے اس کو شاید جوڑا ہے موبائل کے استعمال سے کہ اسی میں لگے رہتے ہیں. اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہزارہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو بندہ اگر جان بوجھ کر گناہ ہو جائے بندے سے تو بندہ کرے کیا؟ صحیح. ویسے وہ موبائل کے حوالے سے ایک جگہ کہیں بحث چلی جی, تو میں چاہتا ہوں یہاں کوٹ ہو جائے وہ. تو کسی نوجوان نے کسی بزرگ کے سامنے نا, بڑی عمر کے تھے, حضرت بڑی اس میں فوائد ہیں, یہ ہے وہ ہے, حضرت بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا گدھا بھی بڑی نعمت ہے. اب وہ بالکل شاکنگ نیوز تھی, کیا گدھا اور اسمارٹ فون کیا؟ بولا ہاں بیٹا دیکھو بات سنو, آج کل ہم اور آپ موٹر سائیکل پر گاڑی پہ سواری کرتے ہیں, جب یہ نہیں تھے تو کیا کرتے تھے؟ گھوڑا, گدھا, خچر. ہاں تو بیٹا یہ بتاؤ کہ ہر وقت گدھے پر بیٹھتے تھے کیا لوگ؟ نہیں. جس وقت ضرورت ہوئی گدھا لیا, گدھے پر بیٹھے, دوسری جگہ چلے گئے, پہنچ گئے, گدھے کو چھوڑ دیا. تو گدھا بھی بڑی نعمت کی ضرورت ہے, آپ استعمال کر لیں. تو یہ بھی آپ ضرورت ہے, آپ استعمال کر لیں. اس پر بیٹھیں, نہ کہ اس کو اپنے اوپر سوار کریں, اس کو اپنے اوپر بٹھانے کی کوشش کریں, پہلی بات. دوسری بات ہے اتنا آسان اور ہلکا مسئلہ نہیں ہے. صحیح کہا کسی نے کہ پچھلے 1000 برس میں اس سے بڑا کوئی ایڈکشن انسانیت کو نہیں ملا, اس سے بڑے لیول پر. جی ایگزیکٹلی. اور کسی صاحب نے کہا, وہ تو بڑا پازیٹیو سمجھا رہے تھے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور اچھے کام بھی کچھ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, کہ بھائی آپ سو جائیں گے, یہ نہیں سوئے گا.
آپ پوچھتے جائیں میٹا سے یہ پوچھیں، میٹا سے وہ پوچھیں، فلاں سے یہ پوچھیں، وہ اے آئی سے پوچھیں، یہ نہیں سوئے گا، آپ سو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہلکا اور آسان معاملہ نہیں. ایک صاحب علم نے کہا کہ جس آدمی کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرے. بڑی حساس بات ہے، بڑی گہری بات ہے. اب جو اس نوجوان نے سوال کیا کہ موبائل پر ہم لگ جاتے ہیں اور اگر جان بوجھ کر گناہ ہو جائیں، جب پتہ ہے کہ اس پر لگ جانے کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم ایک اصول ہمیں دیتے ہیں نا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک ہے زنا کا عمل جو کہ حرام ہے، پھر وہ جو فقہا سد ذرائع جسے کہتے ہیں، وہ تمام مینز یعنی ذرائع جو اس حرام کام کی طرف لے جا سکتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. تو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ موبائل فون یا اسمارٹ فون ایک ضرورت بن چکا ہے، تو اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اور شعوری طور پر اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کریں. ایک بڑی پیاری اصطلاح ایک صاحب نے جگہ استعمال کی، مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں اب ہمیں ڈیجیٹل فاسٹنگ کی ضرورت ہے. گو کہ عربی کا صوم اس کا ترجمہ فاسٹنگ ہم بنا نہیں سکتے، لیکن سمجھ میں آتا ہے انگلش کے اندر. تو ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی ہمیں کرنا پڑے گی، اور صرف رمضان میں نہیں، میں عرض کروں پوری زندگی کرنا پڑے گی. کچھ اوقات کے لیے اس کو بالکل بند کر دیں اور کچھ معین کر لیں کچھ اوقات کو. پرانا دور تھا جب گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ کامن میں رکھو، بیٹا آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے نا تو کامن میں رکھو تاکہ اماں ابا کو پتا ہو کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ فیملی کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو بچوں نے وہ بچوں کی پڑھائی اس پر آ گئی تو بچے اماں کے موبائل پر دیکھ لیں اور اماں کی موجودگی میں استعمال کر لیں. بچوں کو ریسرچ کرنی ہے لیپ ٹاپ کے اوپر تو کامن میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، دیکھ لیں. اور ایک صاحب ہیں وہ حسین ہم نے پی سی پہ ان کو کبھی سنا، تو ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ہیو 2 اسمارٹ فونس اینڈ مائی وائف نوز دا پاس کوڈ آف بوتھ. تو مجھے اچھا لگا کہ ناظرین کے لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس 2 اسمارٹ فون ہیں، میری بیگم کو میرے دونوں اسمارٹ فونس کے پاس کوڈ پتہ ہے. تو میں نے اس سے ایک نقطہ پک کیا ہے عجیب تھوڑا سا، کہ شوہر اور بیوی کا آپس کا اعتماد آج کے اس دور میں اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دونوں کے اسمارٹ فون ایک دوسرے کے سامنے کھلے ہوئے ہوں. باقی لوگ کہیں گے ہسٹری کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن ایک دوسرے کے سامنے کھلے ہوئے ہوں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی. ہمارے بڑے پیارے ساتھی تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی ایک ہی صاحبزادی تو کہتے تھے کہ میں جب تھک ہار کر گھر آتا تھا رات کو تو بٹیا کو دیتا تھا اسمارٹ فون کہ بیٹا اتنے سارے میسیجز آئے ہیں، پڑھ کے سنا دو کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا، میں ذہن بنا لوں گا، پھر میں جواب تم سے دلوا دوں گا ٹائپ یا خود جواب دے دوں گا میں. تو فیملی کے سامنے اسمارٹ فون ان کا اوپن تھا، بیگم کے سامنے اور اپنی بٹیا کے سامنے بھی. تو اس طرح کے کچھ چیکس ہمیں لگانے پڑیں گے، اور صرف بچوں کے لیے نہیں لگانے، ہم اپنے بڑوں کو بھی اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. اور رات کی جو مصیبت پڑی ہوئی ہے نا، یہ سوتا نہیں ہے، یہ سوتا نہیں ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ لخت جگر ہے ہمارا. ہاں، اور بالکل صحیح کہا. پہلے بندہ یوں ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا یوں ہوتا ہے، پھر لیٹتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے ادھر آ کے رک جاتا ہے. تو بھائی بند کر دیں، خدا را آف کر دیں اپنے ڈیٹا کو، اپنا وقت معین کر لیجئے کہ میں نے اتنے بجے سونا ہے تو سونا ہے. یا اس بندے کو بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. ہاں، گناہ ہو جائے تو یہ میں قسم اٹھاؤں، میں صرف اس بندے کو نہیں بتا رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. کون میں سے بچا ہوا ہے؟ نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس سے کہے گناہ ہو جائے تو بندہ کیا کرے، تو کم از کم اگر احساس ہو گیا تو اس کا استعمال لمیٹڈ کرنا شروع کرے. اچھا، گناہ ہو جانے کے بعد کی بات تو ابھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ وہ جو جا رہے ہیں نا جس ٹریک پر، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز بھی، بلکہ شاید آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے نا، میں ناظرین کے سامنے لے آتا ہوں کہ بھائی جب ریکارڈنگ ہوتی تو ہم لوگ سائلنٹ کر لیتے نا. تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا ایئرپلین موڈ پہ ڈال دیا. پھر میں نے کیا عرض کیا کہ کسی کو انتہائی کو ارجنسی آ جائے گی تو وہ کال کر دے گا، میسج ڈال دے گا، میں 1 گھنٹے کے بعد دیکھ لوں گا ریکارڈنگ کے بعد. اور خدا نہ خاص سے میں کہ دائیں بائیں ہوں گا تو پھر وہ یہ چیک کرے گا کہ اس وقت یہ امیر تنظیم صاحب کہاں پر ہوں گے، لاہور ہوں گے، فلاں جگہ ہوں گے، تو وہاں کے کسی کو فون کر لیں گے. جس نے تلاش کرنا ہوگا تلاش کر لے گا. یہ جو ہم لوگوں کی، ہم سب کو اللہ معاف کرے، ہر وقت ٹک 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 یوں ٹائم یوں یوں، بھائی کیا کریز ہے یار، چھوڑ دو. جس نے میسج بھیجا اس کو ارجنسی نہیں ہے، اللہ کہ کسی سے بات ہوئی کہ ابھی فلاں میں نے آپ کو لیٹر بھیجا، اوکے کر دیں، تو یہ ارجنسی سمجھ میں آتی ہے، اس سے کال پہ بات کر لی. ہر 10 منٹ کے بعد اٹھانا، ہر 10 ضرورت ہی نہیں پڑی. تو کیا اچھا ہو کہ رمضان میں ہم ایک ڈیجیٹل فاسٹنگ والا ایلیمنٹ بھی اپنے روزے میں شامل کر لیں. میں امید کہ بہتری ہوگی. اب بات آئی بھائی کی گناہ. دیکھیں، گناہ ہونا بڑا مسئلہ نہیں، یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ لائسنس تو کل نہیں. گناہ کے بعد اڑنا مسئلہ ہے، اور گناہ کے بعد اصرار اس پر کرنا مسئلہ ہے. ورنہ حضور نے فرمایا کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں،
لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کر لیتے ہیں. تو جو ہو گیا اس پہ توبہ ہے، اور اللہ بڑا پیارا ہے. ابھی ہم رمضان شریف کے آغاز میں سورہ جو لوگ ہمارے دورہ ترجمہ قرآن میں تشریف لا رہے انشاءاللہ سورہ فرقان کا مطالعہ کریں گے 19ویں پارے میں، اور سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 70-71 میں توبہ کا بیان. اور وہ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، کہ جو سچی پکی توبہ لے، عمل بھی درست کر لے، اللہ معاف ہی نہیں کر دیتا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو جب ہو گیا تو یہ بتائیں گے ہم، لیکن نہ ہو تو وہ بتایا جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا.